بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اسی وجہ سے میں بہت خوش تھی۔ آج اماں اور میری چھوٹی دو بہنیں اپنے ہی کسی کام سے بازار گئی تھیں۔ میں بہانے سے گھر میں رہ گئی تھی۔ دراصل گھر میں رہنے کا ایک خاص مقصد تھا، وہ یہ کہ میں کسی کو گھر بلانا چاہتی تھی۔ 3 مہینے پہلے شروع ہونے والا سلسلہ اب ملاقاتوں پر آن پہنچا تھا۔ احمد ہماری گلی کے نکڑ پر ہی رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک آ جاتی، میں بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا، ثانیہ تم صرف میرے لیے بنی ہو، تم دیکھ لینا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، بس تم میرا ساتھ دینا، اور ہاں مجھ سے ملنے کو آ جایا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ میں احمد کی باتیں سنتی تو میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگتا۔ اسی لیے میں نے آج بھی احمد سے کہا تھا کہ اماں اور بہنیں کسی کام سے بازار جائیں گی، تم ہمارے گھر آ جانا، ہم مل کر باتیں کریں گے، میں تمہیں چائے بنا جانا، ہم مل کر باتیں کریں گے، میں تمہیں چائے بنا کر دوں گی، جب اماں گھر آئیں گی تم چھت کے راستے واپس چلے جانا۔ احمد بہت خوش ہوا تھا۔ اماں کے گھر سے نکلتے ہی میں نے احمد کو پتھر پھینک کر اشارہ کیا۔ وہ 5 منٹ میں میرے گھر میں موجود تھا، پر میں کیا جانتی تھی آج میری بد نصیبی دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ جیسے ہی احمد گھر کے اندر آیا، تقریباً 2 منٹ کے بعد دروازے پر زور زور کی دستک ہونے لگی۔ میں نے احمد سے کہا کہ تم چھت کے راستے واپس چلے جاؤ، لگتا ہے کہ اماں لوگ واپس گھر آ گئے ہیں۔ دروازے پر دستک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا کیونکہ احمد اوپر جا چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3 لڑکے کھڑے تھے، ان کے ساتھ ہی ایک بزرگ بھی تھے، جنہیں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ ان لڑکوں کی عمر 30 سال سے اوپر تھی۔ یہ محلے میں تقریباً بازگشت ہی کرتے رہتے تھے، اس لیے کہ دیکھ سکیں کہ محلے میں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ مجھے دیکھا تو میرا تو جیسے خون ہی سوکھ گیا تھا، مگر دل کو یہ تسلی تھی کہ احمد چھت کے راستے اوپر چلا گیا ہے۔ کہنے لگے، لڑکی تم نے ہمارے سامنے ایک لڑکے کو گھر کے اندر بلایا ہے، ہم محلے میں ان تماشوں کی اجازت نہیں دیتے، کہاں ہے وہ بدبخت، اسے نکالو۔ میں کانپنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، میں نے کسی لڑکے کو گھر نہیں بلایا، ہم ایسے کام نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ لڑکا بولا، تو بڑی چالاک بنتی ہے، اسے چھت پر بھیج دیا ہوگا، فکر نہیں کر، ہم نے اوپر چھت کے دروازے کو تالا لگا دیا ہے، چلیے صدیقی صاحب ان کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں۔ اس لڑکے نے بوڑھے بزرگ کو بھڑکاتے ہوئے کہا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، مجھے لگا کہ جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا اور میں اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاؤں گی۔ ان لوگوں نے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ احمد بیچارہ کہاں جاتا، وہ تو چھت پر ہی چھپا بیٹھا تھا، اور پھر کیا ہونا تھا، میری وہ رسوائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ احمد کو مارتے ہوئے وہ لوگ چھت سے نیچے لائے تھے، احمد کے والدین کے پاس لے کر گئے۔ وہ بولے کہ اس لڑکی نے ہی ہمارے بیٹے کو بھڑکایا ہے، ہمارا بیٹا اچھے نمبر لیتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، یہ لڑکی تو گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ہمارے بیٹے سے پوچھ لیں، وہ اگر اس لڑکی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے، یہ پہلے بھی کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چلا چکی ہے۔ ادھر اماں کو بھی اس بات کی اطلاع مل چکی تھی۔ احمد اور میں کٹہرے میں کھڑے تھے، بس پھر کیا ہونا تھا، ایک جرگہ بٹھایا گیا۔ جرگے میں جو فیصلہ ہونا تھا وہ احمد اور اس کے گھر والوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ میری اماں بہت پریشان تھیں کیونکہ میں اماں کی امیدوں کا کل مرکز تھی۔ میں نے اماں کو تو کئی خواب دکھا رکھے تھے کہ میں آپ کے لیے بہت کچھ کروں گی، دراصل وہ خواب احمد کے دکھائے ہوئے تھے۔ احمد کہتا نوکری لگ جائے گی تو تمہارے گھر والوں کو بھی خوب عیش کرواؤں گا۔ میں کیا جانتی تھی کہ احمد اتنا کم ظرف نکلے گا۔ پھر کیا ہوا، 2 گھنٹے کے اندر اندر محلے والوں نے جو فیصلہ کیا اس نے میری زندگی کو تا حیات بدل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ احمد اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گر پڑی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احمد ایسا فیصلہ کرے گا، وہ بھی اس وقت جب کہ ہم دونوں کی شادی ہونا ممکن تھی۔ احمد نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ماں باپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اپنے ماں باپ کی محبت میں آ کر مجھے بھول گیا، جبکہ ماں باپ سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، محبت کے رشتے ایک ڈوری سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میرا محبت کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، فیصلہ میرے خلاف ہوا تھا، لیکن اب محلے والوں نے مل کر فیصلہ کیا
اس لڑکی کو سزا دیں گے، اس کی شادی کروا دیں گے۔ میں سوچنے لگی انجان آدمی سے شادی کیسے کروں گی، مگر یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، میری زندگی کتنی مشکل ہونے جا رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری سب بہنیں اور امی مجھ سے ناراض تھیں، ان کی وجہ سے میری وجہ سے ان کے ساتھ بھی لوگ بہت برا سلوک کر رہے تھے، ان سے تو کوئی ہاتھ تک نہیں ملا رہا تھا۔ اماں میری دن رات رونے سے کام تھا، بس کہتی تھیں کہ تو نے اچھا نہیں کیا، اس محلے میں نے کتنی مشکل سے اپنی عزت بنائی تھی، وہ عزت تو نے ایک لمحے میں خاک میں ملا دی تھی۔ مجھے اپنا بہت برا لگ رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، پر اگلے دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیاں ایک بار پھر سے بدل دی تھیں۔ ہمارے گھر مالک مکان نواب احمد شاہ آئے تھے۔ نواب احمد شاہ آئے تو ان کو بھی ان حالات کا پتہ چل چکا تھا، لوگوں نے ان کو مختلف باتیں کہہ کر بھڑکا دیا تھا، اور یہ بھی کہ اب ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیں، یہ لوگ محلے کا ماحول خراب کر رہی ہیں، کل کو کسی اور کا بیٹا پھانس لیں گی تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا، یہ عورتیں تو ایمان پر خطرہ ہیں۔ نواب احمد شاہ نے جب یہ ساری شکایتیں سنیں، امی کے پاس آئے اور کہنے لگے، بہن میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن محلے والوں کی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، یا تو پھر اس سے پہلے کہ نواب صاحب کچھ اور کہتے، میری اماں نے فوراً سے کہہ دیا، نواب صاحب باتیں تو سب کرتے ہیں، شادی کون کرے گا میری بٹیا سے، آپ اگر کوئی رشتہ لا کر دیتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی اسی وقت کر دوں گی، پھر چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات سن کر نواب صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا انہیں، ان کی آنکھوں میں بھی عجیب قسم کی چمک آ گئی تھی۔ سوچ لو نگین، 80 سال کا بوڑھا، تم ہوش میں تو ہو نا؟ نواب صاحب رک رک کر بولے تھے جیسے وہ اپنی قسمت بدلنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہاں میں نے سوچ لیا ہے نواب صاحب، چاہے 80 سال کا بوڑھا ہو، میں اپنی بیٹی کی شادی اب کر کے رہوں گی، مزید انتظار نہیں کروں گی۔ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد تو میرا اپنی بیٹی کا شادی کرنے کا ہی ارادہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ محلے والے مجھ سے کتنا ناراض ہیں، جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی وہ سب لوگ ایسا ہی رہیں گے، اور پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لیے تو یہاں پر زندگی گزارنا اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ میری بیٹیوں کی بھی زندگی مشکل پڑ جائے گی، ان کی شادیاں کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گی، اور کون ان سے شادی کرے گا، وہ بھی ان حالات میں جبکہ بڑی بہن اتنا بڑا کارنامہ کر چکی ہو۔ امی کی باتیں سن کر نواب صاحب کہنے لگے، بہن میں ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو، لیکن یہ فیصلہ صرف تم جیسے چاہو۔ جی نواب صاحب، میں آپ کی کوئی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ اماں نے سنبھل کر کہا تو نواب صاحب نے وہ بات کہی جو میرے حواسوں پر بجلی بن کر گری، تم اپنی بیٹی کی شادی اگر چاہو تو مجھ سے کر سکتی ہو۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نواب صاحب؟ اماں نے حیرت سے کہا تھا، میرا مطلب ہے آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ کے ساتھ میری بیٹی کی شادی، ہم بہت معمولی لوگ ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا، اماں نے تو مجھے نواب صاحب کی نظر میں بھی گرا دیا تھا۔ نہیں، یہ لڑکی تو بہت پاک اور خوبصورت ہے، مجھے پتہ ہے، مگر محلے والوں کو کون سمجھائے، میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تمہاری بھی تو مجبوری ہے، اب تم اس بیچاری کی شادی کس سے کرو گی؟ اس کو تو کوئی بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل چھلنی ہو گیا، بس پھر میری نواب صاحب سے شادی طے ہو گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ نواب صاحب پہلے کتنی شادیاں کر چکے ہیں۔ اماں نے مجھے ان کے ساتھ 2 کپڑوں میں ہی رخصت کرنے کا سوچا تھا، پر نواب صاحب کہنے لگے کہ اس کی جو عزت کھو گئی ہے میں اس کو بحال کروں گا۔ یوں اگلے ہی دن بڑے دھوم دھام سے انہوں نے ایک شادی ہال بک کیا جس میں پورے محلے والوں کو بلایا گیا، اور نواب صاحب مجھے سب لوگوں کے سامنے بیاہ کر لے گئے تھے۔ کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو میری قسمت پر رش کر رہی تھیں کہ یہ تو نواب کی حویلی میں راج کرے گی، نواب مزید کتنا عرصہ زندہ رہ لے گا، اس کے بعد اس کے عیش ہی عیش ہوں گے، کسی جوان آدمی سے شادی کر لے گی اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، البتہ بیاہ کر جب میں آئی تو نواب صاحب کی حویلی دیکھ کر
ایک لمحے کو میری بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ تو کسی محل سے کم نہیں تھی۔ میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت گھر اپنی پوری زندگی دیکھا تھا۔ میں حیران ہی رہ گئی۔ نواب صاحب مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میری تعریفیں کرنے لگے اور بولے، مجھے تم سے زیادہ حسین عورت آج تک دیکھنے کو ہی نہیں ملی۔ تم اس قدر خوبصورت ہو کہ میں نے 80 سال کی عمر میں بھی تمہیں اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن تم جانتی ہو زندگی مجھ پر اتنی مہربان نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی بہت بیماریاں لاحق ہیں، دل کا مریض ہوں میں، اور سچ میں دل کا مریض ہوں۔ مجھے ایسی کوئی بات پتہ نہ چلے کہ جس سے مجھے تکلیف ہو۔ تم میرا خیال رکھو گی تو اللہ تمہاری زندگی آسان کرے گا۔ نواب صاحب 80 سال کی عمر میں بھی کافی جوان نظر آتے تھے۔ ان کی عمر بمشکل 60 سال ہی لگتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ نے مجھے عزت بخشی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ حیران رہ گئے، بولے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا میری نئی بیوی اتنی سمجھدار ہوگی۔ نئی بیوی؟ آپ کی پہلے کتنی بیویاں ہیں نواب صاحب؟ میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے، بولے کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، بس ایک تم ہی میری بیوی ہو۔ ان کی بات سن کر میں تو پھولے نہ سما رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی میری قسمت بدل گئی ہے، کہاں وہ احمد کنگال اور کہاں نواب کی حویلی جہاں پر میں شہزادیوں کی طرح اپنے دن رات بسر کروں گی۔ مجھے ان کا کمرہ دیکھ کر بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ جب نواب صاحب اپنے کمرے سے چلے جائیں گے تو میں ان کے کمرے کی پوری تلاشی لوں گی، دیکھوں گی کہ اس کمرے میں اور کیا کیا رکھا ہے۔ میرے لیے ریشمی کپڑے رکھے گئے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار تھے۔ میں نے وہ پہن کر دیکھے۔ نواب صاحب صبح ہی کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں اس پورے کمرے کی تلاشی لینے لگی، تب مجھے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملیں۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے دیوار پر مختلف چیزیں لٹکا رکھی تھیں۔ اس میں سے ایک تو گھوڑے کی دم بھی تھی، جبکہ باقی کچھ ہڈیاں تیر تلوار اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھیں۔ میں نے دیکھا نواب صاحب اپنی چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے، لیکن ابھی میں یہ چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی کا حلیہ بہت زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور قد تقریباً 6 فٹ کے قریب ہوگا۔ میں اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ میری طرف دیکھ کر وہ اجنبی نظروں سے بولا، تم کون ہو لڑکی؟ میں کون ہوں؟ آپ کو نہیں پتہ میں کون ہوں؟ نواب صاحب مجھے لے کر آئے ہیں، شہر سے بیاہ کر لائے ہیں۔ میں نے اتراتے ہوئے کہا، تم کیا اس حویلی کے ملازم ہو؟ ملازم نہیں ہوں میں، ان کا بیٹا ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولا تو میں حیران رہ گئی۔ نواب صاحب کا بیٹا عمر میں مجھ سے بھی زیادہ بڑا تھا اور انہوں نے مجھ سے شادی رچا لی۔ ظاہر ہے انہیں برا تو لگنا ہی تھا۔ کہنے لگا کہ ابا جان تمہیں بلا رہے ہیں، ساتھ چل پڑی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے مجھے وہاں سے نکالا، مجھے اپنے ساتھ لیا اور باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہاں نواب صاحب نہیں تھے، دور دور تک بھی ان کا نام و نشان نہ تھا۔ کہنے لگا، آ جاؤ، وہ دوسرے باغ میں ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ گھوڑے پر جا کر بیٹھ گیا اور مجھے بھی گھوڑے پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں کیا کرتی؟ مجھے تو اس محل کی ریتی روایت کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ اگرچہ مجھے یہ سب بہت مشکل اور عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے وہی کیا جو کہ اس نے مجھے کہا۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہی اس نے گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا۔ گھوڑا اس جگہ سے باہر نکلا اور ایک جنگل کی طرف چل پڑا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں بہت ڈر رہی تھی۔ حویلی میں تو کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ لڑکا مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کافی دور جا کر وہ ایک جگہ رک گیا تھا۔ وہ پہاڑ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے جہاں پر اس نے گھوڑے کو روکا تھا۔ کہنے لگا، نیچے اترو۔ میں اس کے ساتھ اتر گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھک رکھا تھا اور مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ اگرچہ نواب صاحب کا بیٹا ہی تھا وہ، لیکن پھر بھی تھا تو جوان اور میرا ہم عمر۔ پھر مجھے پہاڑوں کے بیچ بٹھا کر بولا، دیکھو لڑکی، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابا جان نے تمہیں نہیں بلایا تھا، میں خواہ ہی تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں کہ اپنے دل کی بات کر سکوں۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، تم کس کی بیٹی ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ یہ بھی سن لو کہ میں نواب صاحب کا اپنا بیٹا نہیں ہوں، ان کی پہلی بیوی سے ہوں اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن تم یہ بھی جان لو کہ تم اور میں آپس میں محرم نہیں ہیں، یعنی تمہارا اور میرا نکاح ممکن ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
میں نے حیرت سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس بوڑھے نواب سے طلاق دلوا کر اپنے ہی گھر میں رکھوں گا اور پھر تم سے شادی کر کے تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں احمد کی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا، اور جھوٹے انسان کی تو نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ میں نے کہا تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو ایسا سب؟ میں تمہارے باپ کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا کہ تم تو ہو، پر میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم بہت خوبصورت ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں نواب صاحب سے طلاق دلوا کر خود تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں یہاں سے بھگا لے جاؤں گا۔ یہ نواب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس کا اپنا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں۔ اپنے بیٹے کو تو یہ گولی بھی نہیں مار سکتا، اس کی جان بھی نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میرے اوپر پہلے بھی بہت بڑا الزام لگا اور وہ اسی طرح لوگوں کی وجہ سے لگا۔ میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت کو ڈبونے کا سوچا تک نہیں تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے زمانہ ایسا ہے، دنیا ہے کہ جو انسان کو ایسے کسی الزام میں مبتلا کر دیتی ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مگر میری ماں نے میری تربیت ایسی نہیں کی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے شادی کروں، کیونکہ مجھے نواب صاحب کے ساتھ نکاح کر کے بھیجا گیا ہے۔ میں ان کی امانت ہوں، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھے عزت بخشی۔ اب ایسے میں انہیں دھوکہ کیسے دے دوں؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ تم اپنے باپ کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہے ہو، مجھے وہ کتنی خوشی سے بیاہ کر لائے ہیں، اور تم مجھ سے ایسی غلیظ باتیں کر رہے ہو، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ میں غصے سے بولی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا، مجھے گھوڑے پر بٹھایا اور واپس لے جانے ہی لگا تھا کہ درختوں کے پیچھے سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی نے بندوق سے فائر کیا ہو۔ میں نے دیکھا نواب صاحب ایک درخت کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے بازو ہوا میں لہراتے باہر نکلے اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر بولے، دیکھا نا بیٹا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کسی کم نسل لڑکی کو بیاہ کر نہیں لایا۔ یہ تو بہت ہی سچی اور کھری لڑکی ہے، تم دیکھ لینا، اس کی نسلوں میں بھی ویسی ہی غیرت ہوگی جیسی کہ اس میں ہے۔ تم نے دیکھا، اپنی کم عمری کے باوجود بھی یہ اپنی بیان سے نہیں پھسلی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ نواب صاحب یہ سب کچھ میرا امتحان لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ نواب صاحب مجھے وہاں سے گھوڑے پر بٹھا کر واپس محل لے گئے تھے۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آج میں بہت بڑے حادثے سے بچ گئی تھی۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ نواب صاحب کے بیٹے کی محبت کا کیا کروں گی، اسے ٹھکرا کر ساری زندگی اداس رہوں گی۔ پر اب میرا دل خوشی سے بھر چکا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرے اوپر جو بھی تھا ایک آزمائش ہی تھی۔ نواب صاحب مجھے واپس محل لے کر آ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے میرا مان رکھ لیا، جانتی ہو اگر تم اسے ہاں کہتی تو کیا ہوتا؟ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ اسی وقت تمہاری جان لے لیتا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نائلہ نام کی لڑکی بھی اس گاؤں میں آئی تھی۔ میں نواب صاحب کی دل کی سنگینی دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بولے کہ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے وہی گھوڑے کی دم اور کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جو میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ بولے کہ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ یہ میرے بزرگوں کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ وہ گھوڑے ہیں جو باوفا تھے۔ انہوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ وفا کی تھی، حالانکہ جانور تھے، پر ان کے مرنے کے بعد ہم نے ان کے مقبرے بنائے تھے اور ان کو بہت عزت دی تھی، یہاں تک کہ ان کی دم میرے پاس رکھی ہوتی ہے۔ ایک گھوڑے کی دم تو ہمیشہ میری جیب میں ہوتی ہے، جو ہمارے ابا جان کے ساتھ وفاداری کرتا تھا، اور ابا نے اس کی بہت زیادہ حفاظت کی تھی۔ تو پھر تم یہ سوچو کہ ہم وفادار لوگوں کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ نوابوں کو، چودھریوں کو، دولت مند لوگوں کو کبھی بھی کسی شخص کی دولت سے اور خوبصورتی سے غرض نہیں ہوتی۔ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سب ہماری دولت کے پیچھے آتے ہیں، لیکن جو ہم سے وفا کرے ہم اس کو نواز دیتے ہیں، اس کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ میں نواب کی باتیں سن کر بہت سہم بھی گئی تھی، پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گھوڑوں کی عزت کرنے والے شخص کو ایک انسان کی عزت اور عظمت کا بھی اندازہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ نواب صاحب نے واقعی اپنی بات نبھائی اور مرنے کے بعد میرے نام پوری حویلی کر گئی، جو میری زندگی بھر کی خوشحالی کی ضمانت بن گئی۔ اللہ نواب صاحب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے ساتھ۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔